نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ جناب چیمہ صاحب، مسز چیمہ صاحب، جامی صاحب، سلمان عابد صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں زیادہ اس دکھ میں آپ کو مزید شریک اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرے دوستوں نے بہت بات کر لی۔ اس دکھ کے اندر سے جو جامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایک انقلاب نکلتا ہے تو پھر تو اس قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ میں نے 66 سال کے قریب میری عمر ہے، میں بھی بتا رہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی تاریکی نہیں دیکھی جتنی تاریکی اس وقت ہے۔ کبھی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کوئی امید ہوتی تھی کہ یار وہ بچا لے گا۔ صلاح الدین صاحب شہید ہوئے تھے، جسارت کے پتہ تھا 4 گنڈوں نے مارا ہے، ان گنڈوں کی سرپرستی ہوتی ہے، لیکن کہیں پولیس میں کہیں اور جگہ کو سٹیزن لائن کا واحد ایسا دور یہ آیا ہے کہ خبر تک نہیں ملتی۔ کیا کرتا بیچارہ عرصے صرف یہاں رہ کے؟ ہتھکڑیوں میں اپنے زخم دکھاتا کہ رات کو مجھے یہ کیا گیا تھا میرے ساتھ، یہ بتاتا کہ مجھے رات کو کالیں آتی ہیں، یہ بتاتا۔ جیسے وہ میرا دوست بیچارہ، وہ جو ڈاکٹر FIA والا مجھے 2 دن پہلے ملا، جی ڈاکٹر رضوان، مجھے کہا کہ مجھے فون آیا کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں کہاں پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے وہ جو بھٹو کا کیس ہے نا، اس میں جو 8-10 فقرے لکھے ہوئے نا انہوں نے، وہ بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ احمد رضا قصوری کے باپ کی کوئی دشمنی نہیں تھی پولیس والوں کے ساتھ کہ اس کو جا کے مارتے، ان کا اس نے کوئی گھر نہیں لوٹا ہوا تھا۔ کہتے اسٹیٹ ہیز بیکم اے پلیس، جیسے بدماشوں کے ڈیرے ہوتے ہیں کہ جو فلاں کو قتل کر کے آؤ۔ جب ریاست اس طرح بہیو کرنا شروع کر دے کہ اس نے ہمیں یہ کہا ہے، ساری مونچھ کا بال اس نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، جاؤ اس کو عبرت کا نشان بناؤ، تو یہ غنڈوں کی صورتحال ہوتی ہے، ریاستوں کی بات نہیں ہوتی۔ 22 کروڑ لوگ ایک ایسے شخص کو اپنے اندر پناہ نہ دے سکیں کہ جو سچ بولتا ہے، یہ ہماری اوقات۔ تو ہم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، میں غصے میں بھی ہوں، اور یہ غصہ اگر اس قوم کے اندر جس دن آ گیا اس دن یہ قوم تبدیلی لے آئے گی۔ بہرحال یہ المیہ ہے ہمارے اس وقت۔ جب کسی ملک کے کسی علاقے کے اندر گدھ چھا جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندہ رہ جائے، کیونکہ گدھ موت چاہ رہا ہوتا ہے آپ کی، اس کو مردے کا گوشت چاہیے ہوتا ہے۔ حضرات، سوشل میڈیا پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ نہ یہ میری عمر کا سبجیکٹ ہے اور نہ یہ میری عمر کا، لیکن اب تو خیر ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہوا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جب باقی ساری چیزیں، یہ جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے ان لوگوں نے آپ کے اور میرے لیے ڈیزائن نہیں کیا، آپ کے اور میرے لیے اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم آپ کے اور میرے ذہنوں کو کس طرح ہم قابو کرتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے جو صحافت تھی وہ صحافی کیا کرتا تھا۔ وہ اگر جیل میں جاتا تھا، شورش کشمیری جاتا تھا، ظفر علی خان جاتا تھا، یا کوئی اور جاتا تھا، یا محمد علی جوہر جاتا تھا، تو لوگ اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ذمہ دار اخبار بند ہوتا تھا، لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے، جرمانہ ادا کرتے تھے، کھل جاتا تھا۔ اب صحافت کرتا ہے کارپوریٹ پرسن، پراپرٹی ڈیلر، مل کا مالک، ایجوکیشن سسٹم چلانے والا۔ اس کی دم پہ پاؤں آتا ہے، وہ کہتا ہے بند کر دو پروگرام۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آواز ایسی چلتی ہے؟ تو الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں آپ آئے، آپ نے ایک راستہ دکھایا۔ اس راستے کے اندر خطرات بھی ہیں، لیکن اس راستے کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے کہ آپ جو ہیں اس راستے کے اندر اس آواز کو
आगे बढ़ा सकते हैं जिस आवाज़ को पूरी दुनिया में काबू किया गया। नॉम चॉम्स्की की किताब है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, कि हम कैसे कॉन्सेंट बनाते हैं लोगों की। उसने वो लिस्ट दी है दुनिया की कि जिस लिस्ट के अंदर काबू किया हुआ है, खरीदा हुआ है चैनल्स को, अखबारात को। दुनिया का 37% मीडिया जो है वो वॉल्ट डिज्नी के पास है, 32% मीडिया जो है वो रूपर्ट मर्डॉक के पास है, और बाकी 25% पूरी दुनिया का 85% मीडिया जो है 3 कंपनियों के पास है। और इस मीडिया की बदमाशी इस लेवल की है कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए थे तो वाशिंगटन पोस्ट का एक जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचा, उसको डिज़ाइन करके भेजा गया था, और उसने आकर जो लीड लगाई थी कि अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैव बीन फाउंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये लीड थी उसकी। और खबर को किस तरह लेके जाना है, किस तरह दबाना है, किस कल्चर, उसकी वजह यह है कि इस मीडिया के बुनियाद पर उनका कारोबार चलता है। सिडनी में रहने वाला, बैंकॉक में रहने वाला, कराची में रहने वाला, वहाँ पर लंदन में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, अगर एक जैसा बर्गर नहीं खाएगा, एक जैसी जीन्स नहीं पहनेगा, एक जैसे पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, एक जैसा YSL की लिपस्टिक नहीं लगाई जाएगी, सब कुछ एक तरह की सूरत हाल नहीं होगी, उनका माल नहीं बिकेगा। इसीलिए वो आपके 50 रुपये के कतलमे के बजाय 250 रुपये का बर्गर बेचेगा, या पिज़्ज़ा हट 1500 रुपये का बेचेगा। इसी तरह वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर चाहते हैं। उसका एक नमूना अभी आपने देखा कि अरशद शरीफ एक मुसलमान था जो इस दुनिया कर गया, हमने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसका पूरे का पूरा हमें फातह पढ़नी चाहिए थी, हमें हाथ उठाने चाहिए थे। उससे दुआ तो हर वक्त की जा सकती है, दुआ हर वक्त की जा सकती है, दुआ किसी आज की बात नहीं, हर जगह रूटीन। ये है आपका, यहाँ आप कहाँ खड़े होते हैं, किस जगह अपने आप का था या का नाबोद भैया कनस्तिन का, आप यहाँ पर खड़े कहाँ होते हैं, कहाँ अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कहाँ अपनी अख्तार और रवायात को लेकर चलते हैं। हम अलेक्जेंडर को हीरो बनाते हैं, जो दुनिया का बदतरीन आदमी था, जिसने थीबस शहर के एक छोटे से 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक को कत्ल कर दिया था। हमारे हर बच्चे के बेटे का नाम सिकंदर होता है, हमने ऐसा कलमा तैयबा उसको पढ़ाया हुआ है। सिकंदर तो मुसलमान नहीं था। ये उनकी प्रोपेगेंडा। फिर ये वो एक फ्लो है, उस फ्लो के अंदर आपने अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी हैसियत, अपना कल्चर कैसे, वो जामी साहब कह रहे थे ना, उस जर्नलिज्म को जिंदा करें जो आपका कल्चर का है। वरना अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये साउथ एशिया, ये तबाह उन्होंने सोशल मीडिया की बुनियाद पे किए हैं। उन्होंने उस शख्स से उस सारे के सारे ख्वाब छीन लिए जो कभी देखा करता था। और ख्वाब क्या होते हैं? मेरे शहर का ख्वाब, मेरे इलाके का ख्वाब, मेरे मुल्क का ख्वाब, मेरे कल्चर का ख्वाब, मेरे मजहब का ख्वाब। यही वजह है कि इसकी एक और ख़राबी है, इसको कहते हैं फेसलेस मीडिया। आपको पता ही नहीं हो रही है मकबूल जान कौन है जो गालियां दे रहा है आपको, मुझे पता नहीं कि फलां शख्स कौन है मुझे गालियां दे रहा है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसको लूज रखा हुआ है। मुस्तकिल मुतालिया आपको चाहिए, जो लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कि ये बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता। फजल के साहब, आपको अगर इमरान खान के बारे में कोई ऐसा बयान लगता है जो आप समझते हैं कि इमरान खान के मिजाज के मुखालिफ है, तो आपको पहला आउटराइटली उसको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? रेपिटेटिव सूरत हाल, इसको शेयर, उसको शेयर, उसको शेयर, उसको शेयर। इसकी ख़तरनाकी बहुत ज़्यादा है, और इसकी ख़तरनाकी की वजह ये होती है कि आज पाकिस्तान में अगरचे कि उसके पॉजिटिव इमेजेस और ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ जगह हुआ यह है कि इट हैज़ बिकम मोस्ट अनरिलायबल सोर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसकी बाउंड्रीज लगा लगा के बाकी चीज़ें, लेकिन वो बातें उनकी जामी साहब की बहुत अच्छी हैं। मीडिया कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, ये आपके इनर सेल्फ को अगर डेवलप नहीं करता, आपके अंदर की कोर अखलाकियात को डेवलप नहीं करता, तो ये आप पे हमलावर है, और ये बहुत शिद्दत से हमलावर है। मैं बहुत खौफनाक सूरत हाल से कह रहा हूँ। ये हमारे नहीं, पूरी दुनिया के, क्योंकि पूरी दुनिया में 425 लोग हैं जिनका कारोबार इतना है कि अगर उनकी दौलत तकसीम कर दी जाए दुनिया में,
تو دنیا میں نہ کوئی بھوکا رہے، نہ کوئی ننگا رہے، نہ کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں بجلی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو۔ 50 لوگوں کے پاس 65% دولت ہے، اسی لیے ہے کہ یہ یونیفارمٹی آف کلچر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میں کبھی کبھی مالم روڈ سے گزرتا ہوں تو وہاں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں اور کسی کو بھیج دیں کہ میں دبئی میں کھڑا ہوں، وہ یقین کر لے گا کہ میں دبئی میں، بلکہ آپ کہیں کہ میں نیو یارک میں کھڑا ہوں۔ دنیا کی 5000 سالہ تاریخ سے کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا ہو، ترقی کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں انگریزی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا، کوئی آئس لینڈ سے نہیں کہتا۔ 25 لاکھ کے ملک ہیں، اپنی پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں۔ 12 سال کی ایج کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کی دماغ کے اوپر ایک ماحول پینٹ ہوتا ہے اور اس ماحول کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے۔ میرا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کے جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ 30 دینار جو ہیں یہ تم نے چھپائے کیوں ہیں؟ نہیں، اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ مت بولنا، بے شک تمہاری جان بھی چلی جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر حملاور ہمارے ہاں ٹارزن جو ہوتا ہے نا، جس کا کارٹون دیکھتے ہیں ہم، وہ ٹارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح صبح نائی اس کی شیو ضرور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو جین عورت تو آتی ہوتی ہے نا، اس کو وہ بکنی سوٹ پہنائی جاتی ہے کہ جو شانزلیزے پہ ملتی ہے، تاکہ وہ کسی طرح اس کو کبھی کسی اس پہ جا کے اجنبی محسوس نہ ہو کلچر کی۔ یہ کلچرل انویژن کس نے روکنا ہے؟ یو آر دا کسٹوڈین، آپ ہیں۔ میں جب ایک الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھا ہوں تو میں کسٹوڈین ہوں ویلیوز کا۔ آپ میں سے ہر بندہ ایک کسٹوڈین ہے ویلیوز کا۔ یہ ہے کنسٹرکٹیونیس۔ میں نے کہاں روکنا ہے اس کو؟ میں نے اس کے دماغ، اسی لیے تو ہو کیا رہا ہے ہمارا جو برین ڈرین کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس دماغ کے اندر اس نے جب پڑھا ہوتا ہے، چرچ بیل ٹالز پڑھی ہوتی ہیں، جب سانٹا کلاس دیکھا ہوتا ہے، تو جیسے ہی میں گاڑی بیچ کے گھر بیچ کے اس کو بھیجتا ہوں ہیتھرو کے ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کہتا ہے آئی ایم بیک ان مائی ڈریم ورلڈ۔ یہی تو میری خوابوں کی دنیا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ہاں بچہ جب وہاں پڑھتا ہے تو پہلا خط اس کا والدین کو یہ ہوتا ہے، پاپا دا ایجوکیشن ہیو ریسیوڈ ہیز نو یوٹیلٹی ان مائی کنٹری۔ فرانس تباہ ہوا، جرمنی تباہ ہوا، بیلجیم تباہ ہوا، کوئی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گیا، اس لیے کہ انہوں نے کسی کو خواب ہی نہیں دکھائے گئے تھے کہ کوئی دوسرا ملک اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ ملک میں رہے تھے، انہوں نے زبان میں زندگی نہیں گزاری تھی۔ میں اسٹاف کالج میں تھا اس کے فرانس کے، تو وہاں انگریزی پڑھا رہے تھے، تو میں نے کہا یو آر ٹیچنگ دم انگلش؟ اس نے کہا یو آر ٹیچنگ دم انگلش ٹو ٹاک ان برسلس، they will not talk English in Paris۔ اس لیول تک اپنے کلچر کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، اس لیول تک اپنے قوموں کا تحفظ کرنا، مطلب قومیں تو نہیں بنا کرتی، ہجوم بن جایا کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑی خبر یہی ہے نا کہ ایک انڈین جو ہے وہ بن گیا وہاں پر، بڑا اچھی خبر لگ رہی ہے۔ بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کمیونٹی کا سودا کیا کرتے ہیں کسی عہدے کے لیے۔ یقیناً وہ انڈین کے خلاف ہی کام کرے گا، کیونکہ برطانیہ کی اوور آل جو پولائٹی ہے وہ سب کرنے نہیں دے گی۔ جمی کارٹر کو مونگ پھلی کے فارم سے نکالتے ہیں اور $6.8 بلین اس کو نہ ملیں تو الیکشن نہیں جیت سکتا، اور انہی کے خلاف قانون پاس کرتا ہے۔ اپنی کمیونٹی سے بے وفائی کا سمبل بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ یہ موچی کا بیٹا تھا فلاں جگہ جو آ گیا تھا، اور اس موچی کے بیٹے نے کیا 60 لاکھ بندے ویتنام میں مار دیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پورے کے پورے یونیفارم کلچر کے اندر اپنا کلچر کیسے، یہ کنسٹرکٹیونیس ہے، اپنی ویلیوز کیسے اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ بھڑک کیوں نہیں اٹھتے کہ یہ میں ہوں، یہ میں اس کا تحفظ کروں گا؟ یہی ہے تحفظ جس کو آپ نے کرنا ہے۔ جھوٹ کا میں کیسے تحفظ کروں گا؟ سب سے بڑا معاملہ ہی جھوٹ ہے، سب سے خبر کا مسئلہ ہی سب سے بڑا، کہ جو اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وی آر لیونگ ان دی ایج آف انفارمیشن، ناٹ ان دا ایج آف نالج۔ انفارمیشن کو نالج میں بدلو گے تو آگے بڑھو گے، ورنہ یہی ہوگا الیکشن جیت گئے، 2/3 میجورٹی لے لی، 2/3 میجورٹی کے بعد پھر آپ اسی جگہ پہ گھومتے پھرتے رہیں گے، آج یہ اٹھا دیا، آج وہ اٹھا دیا۔ انفارمیشن جب تک نالج میں کنورٹ نہیں ہوتی، اور انفارمیشن جب تک آپ کے معاشرے کے ساتھ آپ کو تعلق نہیں بناتی، ایک ضائع عمل ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔